بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے۔ اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا چھین لیتے تھے۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین، آسمان، شجر کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں۔ ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کہلائیں گے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے، لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ایک کان سے سنتے تو دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے باوجود گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت ہو گئی، خشکی سے زمین چٹخنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہے، شاید کہیں سے بادل آ جائے اور بارش برسائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا۔ لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ شہر میں اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا
کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں۔ ہوائیں چلنی شروع ہوئیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی نے دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی۔ بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی نہ تو ٹھہر سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں۔ ہر طرف چیخو پکار کی آوازیں ہواؤں کے شور میں دب کر رہ گئیں۔ قومیات کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے۔ زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور و تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے، انہی سے مرادیں مانگا کرتے تھے، نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا لیا، گمراہوں کو عبرتناک سزا دی۔ عاد کی قوم کا صرف کتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی درس سے عبرت دینے کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ خضر موت سے 90 میل شمال کی جانب ہے۔ اس کے چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں اس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں۔